وداع في حجة الوداع من أهل بعمرة ومنا من أحل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل ينهر هديه ومن أحل بحج فليتم حجه قال فحجت فلا يحل حتى يحل کہ پھر نہیں کھلے گا حتیٰ کہ کھلے گا، تو دوسرے یحل سے مراد ہے ینہر ہدیہ کہ نہیں کھلے گا حتیٰ کہ ہدیہ کیا کرے، ذبح کرے۔ ومن احل بحج فلیتم حجہ قال فحجت، پھر اس نے فرمایا فلم أزل حائزا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمر لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقذ رأسي انقذ راسی وامتشط۔ تو استدلال بین طور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ کو سر کے کھولنے کنگھی دینے کا حکم دیا، تو یہ کھولنا اور کنگھی دینا نہانے کے لیے ہی ہوتا ہے، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ نہانے کا حکم دیا، اور پھر آگے یہ حکم دیا کہ بس ادھر نہاؤ ادھر احرام باندھو۔ تو گویا کہ یہ شیخ المشائخ کے قول کے مطابق مقصد یہ ہے کہ صفت بھی سمجھ میں آ گئی کہ ادھر اغتسال ہے ادھر لبیک ہے، یا یہ بتانا مقصد ہے کہ حالت حیض میں احرام حائضہ کا جو ہے وہ درست ہے، اور حج کا احرام باندھے تو صحیح ہو جائے گا۔ اور پھر یہ مجھے نقض عمرہ اور عمرہ کے چھوڑنے کا حکم دیا، گویا کہ میں نے توڑ دیا۔ ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي، پھر حج کے بعد میں نے اس کی قضا بھری۔ اور فبعث معي عبد الرحمن ابن ابی بکر وامرني ان اعتمر مکان عمرتي من التنعیم۔ آگے باب اکمال المحیض و ادبارہ۔ یہاں اصل میں غرض جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی حیض کا اقبال اور ادبار، اس کی علامات بتانا مقصد ہے کہ حیض کا آنا کی علامت کیا ہے اور اس کے جانے کی اور ختم ہونے کی علامت کیا ہے۔ تو اقبال اور ادبار کی علامات بتانا مقصد ہیں۔ تو علی اختلاف القولین اس کی علامات مختلف ہوں گی۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک چونکہ تمییز سے بھی حیض کا پتہ چلتا ہے، یعنی رنگتوں سے عورت فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ رنگ حیض کا ہے یا استحاضے کا ہے، تو ان کے ہاں گویا کہ اقبال ادبار کا پتہ تمییز سے چلے گا کہ اگر تمییز ہو جائے تو مانا گویا کہ یہ حیض اب شروع ہو گیا ہے، اور اگر تمییز اگر ہو جائے کہ نہیں یہ رنگ اب حیض کا نہیں ہے تو گویا کہ یہ حیض کا ادبار ہو جائے گا۔ تو ان کے ہاں اقبال ادبار کی علامت وہ کیا ہوگی؟ تمییز ہوگی، اور ہمارے ہاں اقبال ادبار کی علامت عادت ہوگی، کیونکہ تمییز کا ہمارے ہاں بالکل اعتبار نہیں۔ تو عورت کو پتہ کیسے چلے گا کہ اب حیض آ رہا ہے یا حیض ختم ہو رہا ہے؟ تو وہ عادت سے پتہ چلے گا کہ عادت کے ایام آ گئے ہیں اور خون بھی شروع ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ اقبال حیض ہو رہا ہے، اور عادت کے دن پورے ہو گئے اور خون ختم ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ادبار ہو رہا ہے۔ تو امام نے یہ ترجمہ رکھا کہ اقبال اور ادبار کا پتہ علامات سے چلتا ہے، لیکن بظاہر معلوم یوں ہوتا ہے کہ اس میں بھی حنفیہ کی تائید سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ امام نے ایسی روایت لائی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رنگتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب عورتیں جو ہے نا یعنی وہ روئی لے کر کے اور پھر اس کو اپنے عضو مخصوص میں داخل کر کے اور پھر ڈبی میں بند کر کے بھیجا کرتی کہ یہ رنگ ہے، تم دیکھو اب حیض کا رنگ ہے یا استحاضہ کا ہے۔ امی عائشہ فتویٰ دیتی کہ لا، یہ جو ہے اس کو اعتبار نہیں، حتیٰ ترین القصۃ البیضاء، چونے جیسا سفید رنگ دیکھنے میں آئے پھر تم سمجھو کہ پاک ہو، ورنہ کسی قسم کا بھی رنگ ہو، حمرت ہو، سفرت ہو اور کیسا بھی رنگ ہو، اور ایام کے اندر جس قسم کا بھی جو رنگ ہے یہ رنگ حیض کا ہے۔ معلوم ہے کہ عائشہ صدیقہ نے رنگتوں کا اعتبار نہیں کیا، اور امام صاحب نے وہ روایت لائی، تو گویا کہ امام کا رجحان بھی اس طرح معلوم ہو رہا ہے کہ علامات اقبال ادبار کی عادت سے ہے اور علامت اس کی جو ہے وہ تمیز سے نہیں ہے۔ وَكُنَّ نِسَاءً، یہ کنّ نساء، کنّ میں جو ضمیر ہے وہ کنّ کا اسم نساء خبر ہے،
یا یوں کہیں کہ نساء ان بھی پڑھ سکتے ہیں، جو دو اعراب معن اوپر لکھا ہوا کہ اعراب آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں، نساء ان یا ان، تو ان کریں گے تو کننا کے ضمیر سے کیا بنے گا، یعنی بدل بنے گا کہ عورتیں بھیجا کرتی عائشہ صدیقہ کی طرف بالدرجتی، ڈبیا بھیجتی فی الکرسف، جس میں روئی ہوتی، فی السفرہ پھیکا رنگ ہوتا، تو عائشہ صدیقہ فرماتی لا تعجلن، جلدی نہ کرو، فی الحال ابھی آپ حالت حیض میں ہیں، جلدی نہا کر کے نماز پڑھنے کی کوشش نہ کرو، حتی ترین القصۃ البیضاء ترید عائشہ بذالک الطہر من الحیضۃ، مراد عائشہ کی یہ تھی کہ جب چونے جیسا سفید پانی میں دیکھنے میں آئے پھر سمجھو کہ اب یہ جو ہے کیا ہے، وہ حیض سے پاک ہو گئی ہے۔ وبلغ اور اچھا وبلغ بنت زید، یعنی بنت زید بن ثابت کو یہ بات پہنچی کہ ان نساء یدعون بالمصابیح، وہ دیے منگوایا کرتی رات کو نماز کے وقت، نماز کے خاطر دیا سے یہ چیک کرتی کہ اب جو ہے یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، تو رات کے یعنی صبح صادق تک عشاء کا وقت ہے، تو وہ بیچاری اٹھ کر کے اپنے آپ کو دیکھتی کہ اگر پاکی ہو گئی تو نہا کر کے عشاء کی نماز پڑھیں، من جوف اللیل، اور رات کے پیٹ میں یہ سب کچھ ہوتا۔ ینظرن الی الطہر، یہ سارا نظارہ اور یہ سارا توجہ اور یہ دیکھنا طہر کا ہوتا۔ فقالت ما کان النساء یصنعن ھذا وعابت علیہن، تو پھر یعنی زید بن ثابت کو جب یہ بات پہنچی کہ عورتیں اس طرح کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عورتیں اس طرح تو ان کو نہیں کرنا چاہیے، ما کان النساء یصنعن ھذا، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، وعابت علیہن، گویا کہ ان پر عیب کیا۔ مقصد اس کا ضرورت کیا ہے، جب وہ عورت سمجھے کہ یہ رنگ جس قسم کا بھی ہو تو دیا جلا کر کے رنگتوں کے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، بس جب اندازہ ہو جائے کہ بھائی یہ خون ہے تو رنگ جو بھی ہو، تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اس لیے انہوں نے ان کے اوپر عیب کیا۔ تو اس سے بھی یہ سمجھ میں آیا کہ علامت جو اقبال ادبار کی ہے وہ رنگتوں سے نہیں ہے۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها وعنهم كانت تستعاذ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي۔ یہ ہاں اس میں وہی ہے کہ استحاضے کا حکم بتایا کہ رگ کٹنے سے ہوتا ہے، وہ حیض نہیں ہوتا۔ اس میں الفاظ ہیں فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، اقبال آ جائے نماز چھوڑ دیں، ادبار ہو جائے تو نہا کر کے نماز پڑھیں۔ اب یہ وہی بات ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں اقبال ادبار کا جو لفظ آ جائے تو اس کا مقصد ہے کہ یہ اس کو محمول تمییز پہ کرتے ہیں، اور دعی الصلاۃ قدر الایام